حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ طوفان آ رہا ہے، غرق ہو جاؤ گے، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ توبہ کر لو۔ اس نے کہا اگر طوفان آیا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ اونچا پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرے تک نہیں پہنچے گا۔ توبہ کی ہے اس نے؟ توبہ نہیں کی، بندہ نہیں بنا۔ اللہ کے عذاب کے سامنے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، توبہ کرتا، اس نے کہا فلاں طریقہ ہے بچنے کا، فلاں طریقہ ہے بچنے کا عذاب سے، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، پر طوفان اتنا تھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، توبہ نہیں کی۔ نمرود دماغ میں مچھر گھس گیا، اب اس کو جوتا پڑتا ہے تو ذہن کو سکون آتا ہے، 40 دن جوتے کھاتا رہے، اس کے بعد موت آئی ہے، 2 دن 3 دن گزرے جوتے پڑتے ہوئے، توبہ کر لیتا، لیکن کیا اس نے توبہ کی ہے؟ نہیں کی۔ جوتے بھی کھا رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا۔ فرعون کتنی نشانیاں دیکھی ہیں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کتنے معجزات دیکھے ہیں، لیکن کیا اتنی نشانیاں دیکھ کر فرعون نے توبہ کی ہے؟ نہیں کی۔ ابو جہل غزوہ بدر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی چھاتی پہ چڑھے ہیں نا سر کاٹنے کے لیے، تو ابو جہل کہتا ہے ذرا نیچے سے سر کاٹنا، تاکہ جب مقتولوں کے سر اکٹھے رکھے جائیں تو میرا سر اونچا نظر آئے۔ اس وقت بھی فکر کس کی ہے؟ نام کی، نام وری کی، اونچا بننے کی فکر اس وقت بھی ہے۔ پتہ چل گیا کہ 313 1000 سے جیت گئے ہیں، یہ سچے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، توبہ کرتا، حضور کا غلام بنتا، ایمان لاتا، لیکن اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے ذرا سر نیچے سے کاٹنا، گردن نیچے سے کاٹنا، جب سر رکھا جائے تو اونچا نظر آئے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر ابو جہل تک یہ 3-4 مثالیں آپ کے سامنے دیں کہ کتنے بدبخت لوگ تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھیں، عذاب دیکھا، توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، بندے نہیں بنے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم نشانیاں دیکھ کے مسجدوں میں آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ کہیں ہم بھی سخت دل والوں میں تو شامل نہیں ہوں گے؟ آپ لوگ تو نیک ہیں، آپ تو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان حالات میں بھی توبہ نہیں کر رہے۔ اٹلی لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اٹلی یورپ کا ملک ہے، بند کر دیا گیا، فلائٹیں بند کر دی گئیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں نقل و حرکت پہ پابندی، جنازے پہ، بندے دفنانے پہ بھی پابندی کہ اجتماع نہیں کرنا، 2-4 بندے جا کے دفنات۔ اور یہی صورتحال عرب شریف میں بھی پیش آ رہی، وہاں بھی وارننگ دے دی گئی ہے کہ چند دنوں تک عرب شریف کو بھی لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں 31 مئی تک تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، ابھی ہم مارچ میں بیٹھے ہوئے، 31 مئی تک سندھ کے اندر تعلیمی ادارے بند کرنے کا آرڈر کل وزیر اعلیٰ صاحب نے دے دی۔ کن حالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور پھر بھی توبہ نہیں کر رہے، پھر بھی رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ گزشتہ 3-4 دنوں سے کتنے احباب نے فون کر کے یہ سوال پوچھا، اور ابھی صرافہ مسجد میں گیا تو وہاں بھی 1-2 دوستوں نے لکھ کے یہ سوال بھیجا کہ کسی شخص نے خواب دیکھا ہے، اس نے منسوب کی ہے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کھولو، بال تلاش کرو، وہ بال پانی میں ڈالو، وہ پانی پیو،
تو کورونا وائرس نہیں ہوگا۔ اب لوگ قرآن کھولتے ہیں، ورقے الٹ رہے ہیں، ڈھونڈ کیا رہے ہیں جی؟ تو قرآن سے ڈھونڈنا کیا چاہیے؟ مت نہیں ماری گئی ہماری، جس سے ہدایت لینی تھی اس کے ورقے پھورو رہے ہیں، بھئی وال نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ قرآن کا استعمال ہم نے کیا کی ہے؟ کتنی ناقدری کی ہے۔ قرآن کے ورق اس وقت چیخ چیخ کے کیا کہہ رہے ہوں گے، تو مجھ سے ہدایت کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ تو ورق کھول کے بال تلاش کر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جب تم قرآن کے ورق پھرول کے، ورق الٹ کے بال تلاش کر رہے ہو، اس وقت تمہارا ایمان کدھر گیا کہ قرآن تو شفا ہے، قرآن تو خود شفا ہے، اس کی تلاوت ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھو رب شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کی تو تلاوت نہیں کر رہے، اور آپ ورق الٹ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بال مل جائے۔ کس کس انداز میں قرآن مجید میں ہے، دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کنا نخوض مع الخائضین، ہم بےہودہ کام کرنے والوں کے ساتھ بےہودگی کرتے رہے۔ قوم فضول کاموں میں پڑی ہوئی تھی، ہم بھی فضول کاموں میں پڑے۔ قوم بے مقصد کاموں میں لگی ہوئی تھی، ہم بھی بے مقصد کاموں میں لگ گئے۔ قوم کھیل کود میں لگی ہوئی تھی، ہم بھی کھیل کود میں لگ گئے، اس وجہ سے دوزخ میں پہنچے۔ کنا نخوض مع الخائضین، یہ آیت بتا رہی ہے یہ نہ دیکھو لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ دیکھو تم خود کس طرف جا رہے ہو۔ اگر قوم بےہودہ کام کر رہی ہے تو تم کیوں بےہودہ کاموں میں پڑ گئے؟ قوم فضولیات میں پڑی ہوئی ہے تو تم کیوں فضولیات میں پڑ گئے؟ قوم بے مقصد کاموں میں پڑی ہوئی ہے تو تم کیوں بے مقصد کاموں میں پڑ گئے؟ اگر قوم ساری دوزخ کی طرف چل پڑے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوزخ کی طرف چل پڑے۔ کیوں نہ اپنے شعور سے کام لیا، کیوں نہ اپنی صلاحیتوں سے، اللہ نے جو نور ایمان عطا کیا تھا اس کی قدر کیوں نہ کی۔ کنا نخوض مع الخائضین۔